بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نثار احمد پائٹ سندھ پہ۔ آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان کے بارے میں کہ 2019 سے لے کے 24 تک اسکول ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان کے نام سے سب 2019-24 جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو لیٹس سی کہ اس کو ایکسپلور کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں اس کو پتہ ہو کہ ہمارے اسکول ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا جو 5 ایئر پلان ہے کہ 2019 سے لے کے 2024 تک کہ اس میں کون سی ایکٹیویٹیز ہوں گی، کون سے پروگرامز ہیں اور کس طرح کے جو آبجیکٹیو سیٹ ہیں۔ تو آج اسی کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، تو لیٹس موو کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ سو اکارڈنگ ٹو دی اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان، جو اس سے پہلے جو سیکٹر پلان بنایا گیا تھا تو وہ اس کا نام تھا سندھ ایجوکیشن سیکٹر پلان 2014 سے لے کے 18 تک۔ اب اس کو ری نیم کر کے انہوں نے جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان اینڈ روڈ میپ 2019 سے لے کے 2024 تک ہی جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ اس کی بیس لائن آف کورس ہم نے ایک آرٹیکل 25 جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایجوکیشن فری فار آل اس کو اس کا بیس ہے، پلس میں سندھ رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایکٹ 2013 یہ اس کی بیس لائن ہے۔ گول SDG گول 4 جو ہے یونائٹڈ نیشن ایجنڈا 2030 for sustainable development specifically aim to ensure the inclusive and equitable quality education and promote lifelong opportunities for all۔ تو یہ چند بیسک چیزیں تھیں۔ اب سندھ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو اس کو اس پریزنٹیشن کے تھرو میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ کس طرح کی چیزیں ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہیں۔ سو لیٹس سوئچ ٹو دا PPT۔ چلیں جی، وی آر ان پریزنٹیشن موڈ۔ تو اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان اینڈ روڈ میپ فار سندھ جو ہے 2019-24 جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ تو اب اس کو 2019 آج اس ٹائم پہ وی آر ان 20 جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 2021 کے اندر ہیں ہم لوگ۔ سو اس کے اندر کتنے جو ہے ہم نے گولز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیے۔ سو لیٹس ڈسکس آل دیس تھنگس ان دی اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان کے اندر۔ سو اس کے اگر ہم پریزنٹ سینیریو دیکھیں آف اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان کے اندر تو سندھ جو ہے وہ سیکنڈ موسٹ پاپولیٹڈ پروونس ہے پاکستان کے اندر، اور اس کی پاپولیشن جو ہے ایٹ لیسٹ 48 ملین جو ہے وہ پاپولیشن ہے، وچ از دی سیکنڈ ون موسٹ پاپولیٹڈ پروونس ان دی پاکستان۔ اگر لٹریسی ریٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ اوورال جو پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہے وہ 58% ہے، اور اس میں سے سندھ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 57%۔ سو اگر لٹریسی ریٹ فار دا ویمن دیکھیں تو پاکستان سندھ کے اندر اسپیشلی 44% ہے ہمارے سندھ کے اندر، اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ اراؤنڈ 6 ملین ہمارے آؤٹ آف اسکول بچے ہیں جو اسٹل ہم اسکول سے باہر ہیں۔ سو دی نمبر آف پبلک اسکولس اگر ہم دیکھ لیں جو ہمارے گورنمنٹ کے اسکولس ہیں پبلک سیکٹر کے، تو وہ ہمارے پاس 42,383 جو ہے وہ اسکولس ہیں۔ اس کے علاوہ مڈل اسکولز ہم دیکھ لیں 13% جو اس میں سے 13% مڈل اسکولز ہیں، 12% میں سے سیکنڈری اسکولز ہیں، اور ڈراپ آؤٹ دیکھیں تو 50% ہمارا پرائمری لیول پہ پبلک سیکٹر اسکولز میں، اور اس کی جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے ڈراپ آؤٹ کی فرام پرائمری ٹو مڈل تو وہ بھی ہمارے پاس ریشو کافی بہت بڑا ریشو ہے، دیٹ از ایکچولی 27% ریشو ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر پلان کے جو ہے وہ کچھ بیک گراؤنڈ سینیریو ہے جو اصل میں یہاں پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس کو جو سپورٹ کیا تھا بنانے میں بیسیکلی RSU نے ریفارم سپورٹ یونٹ نے کیا تھا، اور اس کو فنڈنگ وغیرہ یونیسکو جو ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ چلیں اس کو فردر ہم دیکھ لیں تو اس میں ٹوٹل جو ہے اس پلان کا 5 ایئر پلان ہے، دیٹ از ایکچولی اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان 5 سال کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر ٹوٹل جو ہیں وہ 6 چیپٹرز ہیں، اینڈ تھیمیٹک گولز جو ہمارا سیکٹر پلان جو ہے وہ بیس کرتا ہے 3 گولز کے اوپر۔ اس کے اندر ٹوٹل جو ہمارے پاس 8 پروگرامز ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے اندر ٹوٹل جو ہمارے پاس آبجیکٹیوز ہیں پروگرامز کے اندر جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہمارے پاس ٹوٹل 12 رکھے گئے ہیں، اور اس کے پاس کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہمارے KPIs اس کے اندر 15 KPIs ہیں، اور ایجوکیشنل ڈائمینشنس ہمارے پاس 31 جو ہے وہ ڈفرینٹ ایجوکیشن ادارے بھی ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹل ایکٹیویٹیز جو سیکٹر پلان میں ہم دیکھیں گے تو وہ 41 ایکٹیویٹیز ہیں، اور اگر ان ایکٹیویٹیز کو سب ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کریں تو وہ ہمارے پاس 149 ہے۔ تو اسٹرکچر جو ہمارے سندھ ایجوکیشن سیکٹر پلان کا بنا ہوا ہے
تو وہی اسی طرح ہے کہ فرسٹ اس کا ایک براڈر ہم نے اس کو پلان دیا ہوا ہے، دیٹ از ایکچولی 5 ایئر پلان. اس کے بعد پھر ہمارے پاس گولز جو ہیں 3 ہیں، ایکسیس، اینڈ دین سیکنڈ از دا کوالٹی، اینڈ تھرڈ جو ہم اس کے اندر چیز ہے سیکٹر پلان کے اندر وہ ہے گورننس ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ. تو ایکسیس کے اندر ہمارے پاس 3 گولز آتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہمارے پاس ویسے 3 گولز ہیں. اگر کوالٹی کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ اس کے 2 پروگرامز ہیں یہاں پہ. اسی طرح ہم گورننس کے گولز کو دیکھ لیں تو جو اس کے 3 پروگرامز ہیں، اب اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں کون سے پروگرامز ہیں. پھر فردر یہ جو گولز پروگرامز ہیں ڈیوائیڈڈ ہیں آپ کے، اس کے 4 آبجیکٹیوز ہیں. اس گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس کے آبجیکٹیو جو پروگرام کے ہیں وہ 5 آبجیکٹیوز ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کے 3 آبجیکٹیوز ہو گئے. تو ہمارے ٹوٹل جو پروگرامز ہیں وہ ہمارے پروگرامز ٹوٹل ہو گئے 8 پروگرامز. اسی طرح اگر ہم آبجیکٹیوز کو کاؤنٹ کریں تو یہ ہمارے آبجیکٹیو جو ہے ٹوٹل 12 آبجیکٹیوز ہو گئے. اسی طرح باقی ڈائمنشنز دیکھیں کہ وہاں پہ ڈفرینٹ ہے ہمارے پاس 17, 8 اور 6 جو ہے وہ اس کے اندر ادارے جو ہیں بیسیکلی انوالوڈ ہیں، انگیجڈ ہیں. ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو دی ہوئی ہیں. تو اس کے اندر براڈلی 3 گولز ہیں، ایکویٹیبل ایکسیس ہے، کوالٹی اینڈ لرننگ یہ ہمارا سیکنڈ جو ہے وہ گول ہے، گورننس اینڈ مینجمنٹ ہمارا تیسرا جو ہے وہ گول ہے. سو اب یہ فردر جو ہمارے اس کے اندر آبجیکٹیوز ڈیوائیڈڈ ہیں اور پروگرامز ہیں. جیسے ہمارے پاس ایکسیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 3 جو ہے ڈفرینٹ پروگرامز آ رہے ہیں. ایک تو ہمارے پاس فرسٹ پروگرام جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. تو اس کے لیے جو آبجیکٹیو ہیں انکریز ایکویٹیبل ایکسیس اینڈ فارمل ایجوکیشن، تو فارمل ایجوکیشن فار دی آؤٹ آف اسکول جو چلڈرنز ہیں اس کے لیے انکریز ایکویٹیبل ایکسیس ٹو نان فارمل پروگرامز ہم اسٹارٹ کریں گے اینڈ کریٹ لنکیجز بٹوین دا ٹیبڈ اینڈ فار الٹریٹ یوتھ کے لیے. تو فرسٹ جو ان کا ٹارگیٹ بھی تھا ایک پروگرام جو چلے گا رن ہوگا وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے ہوگا. ان کے یہ بیسک آبجیکٹیوز ہیں جس میں فارمل اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ہو. اب جو ادارے اس کے لیے کام کر رہے ہوں گے فارمل اور نان فارمل پہ وہ اسی پروگرامز کو لیڈ کریں گے، انہی 2 آبجیکٹیوز کے اوپر کام کریں گے. اسی طرح جو ہمارے پاس آبجیکٹیو پروگرام نمبر 2 ہے دیٹ از دا پروویژن آف انفراسٹرکچر. سو اسکولس کو انفراسٹرکچر پروویژن کرنے کے لیے ٹو میٹ دا ایویڈنس بیسڈ نیڈس اینڈ انشور دی چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہیں. پروگرام 3 کو اگر ہم دیکھیں تو انرولمنٹ اینڈ ریٹینشن ہے، انکریز ایکویٹیبل انرولمنٹ اینڈ ریٹینشن ایٹ آل لیولس اسپیشلی فار دا گرلس اینڈ مارجنلائزڈ چلڈرنس. ٹھیک ہے جی. سو یہ تھرڈ ہمارا پروگرامس تھا جو انرولمنٹ اینڈ ریٹینشن کے حوالے سے ہے. تو یہ 3 پروگرامز ہمارے فرسٹ جو آبجیکٹیو ہے ٹو پرووائڈ دا ایزی اینڈ ایکسیس ایجوکیشن، تو اس کے لیے بھی بنائے گئے ہیں. اس کے اندر جو ہمارے پاس 4 آبجیکٹیوز آ گئے. اسی طرح ہم اگر کوالٹی کو دیکھیں جو ہمارا گول نمبر 2 تھا اور اس کے اندر جو 2 پروگرامز ہیں، ایک تو ٹرانسپیرنٹ جو ہے ٹیچر ریکروٹمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اینڈ سیکنڈ از دا کوالٹی ان پٹ پروسیسز. سو اس میں جو میجر جو امپورٹنٹ پارٹ ہے جتنے بھی ٹیچر ریکروٹمنٹ کے حوالے سے اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ادارے ہیں وہ اس پروگرام کے انگیج ہوں گے، وہ ان پروگرامس کو لیڈ کریں گے. انشور دا میریٹوریس ریکروٹمنٹ آف کوالیفائڈ ٹیچرز اینڈ سپورٹ within the well resource efficiently and effective governance systems. Implement the policy on cluster based continuous professional development of teachers, head teachers and administrators. یہ ہمارا سیکنڈ آبجیکٹیوز ہے. تو اس کے اندر جیسے سی پی ڈی جس کا مینڈیٹ ہوگا وہ ادارہ یہاں پہ لیڈ کرے گا، ریکروٹمنٹ کا HR ڈپارٹمنٹ کا اپنا رول ہوگا. اسی طرح جتنے جو ادارے ہیں بیسیکلی انہی آبجیکٹس کو لے کے اور ان کے اوپر اپنے ایکشن پلانز بنائیں گے اور اس طرح جو ہے وہ اصل میں پلاننگ کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تو یہ اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان آپ کو ایک روڈ میپ ہے کہ آپ کو اس 5 سال میں کس طرح کے کام کرنے. تو اس کے کمپلیٹ ڈیٹیل میں پھر ایکٹیویٹیز اور سب ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو ہر ایک ادارے کے کلیئر ایکٹیویٹیز ہیں کہ کس ادارے کو کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. تو یہ آپ اس ڈاکومنٹ کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. سو امپرووڈ فارمل اینڈ نان فارمل اسٹوڈنٹ کیریکولم، تو اس کے بارے میں بات ہوگی چاہے وہ دونوں فارمل ہو یا نان فارمل کیریکولم ود فوکل لوکل نیڈس اینڈ گلوبل ٹرینڈس، انکلوسیو ایجوکیشن. اس میں اندر ہے لائف اسکلس کے اوپر، جینڈر کوالٹی، کلچرل ڈائیورسٹی اینڈ سٹیزن شپ پروگرامز ہیں. تو ادر دین دس کے improve the provision of text books and learning material based on the revised curriculum in appropriate languages. یہ ہمارا اس پروگرام کے اندر یہ سارے آبجیکٹیوز آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ٹیکسٹ بکس اور باقی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے انہی کے اوپر ایریاز کے اندر باؤنڈ ہیں کہ وہ اس ایریاز کو کام کریں اس سیکٹر پلان کو ہم بیس بنا کر.
پھر اسکول اسپیسیفک اسسمنٹ اینڈ رپورٹنگ سسٹم، کوالٹی اسسمنٹ آف گریڈ 5 to 8 جو ہے اسٹوڈنٹس اسٹرینتھ ان دی ڈکار پیس DGMNE فار کوالٹی اسسمنٹ اینڈ ایجوکیشن کلاس روم لیول پہ. تو تھرڈ جو ہے وہ ٹوٹلی اسسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ جتنے بھی اسسمنٹ سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں وہ یہ لوگ مینٹین کریں گے، جس میں پیس، ڈکار اور DGMNE جو ہے وہ مل کر ساتھ کام کریں گے اس میں اسسمنٹ کے اوپر. تو یہ ان کا بیسک کام ہے جو یہاں پہ کریں گے. پھر اس کے بعد گورننس ایشوز ہیں، پروفیشنل ایجوکیشن اینڈ لیڈرشپ مینجمنٹ جو ہمارا پرogرام 6 ہے کہ اسٹیبلش مینجمنٹ میکینزم ٹو اسٹرینتھن دی پرفارمنس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان دی ڈپارٹمنٹ اسکول میں. تو اس کے لیے یہ ایک گولز ہیں ہمارے پاس. تو یہ ساری چیزیں. پھر امپروو دا ریسورسز اینڈ الوکیشن اینڈ یوٹیلائزیشن، امپروو دا ٹرانسپیرنٹ اینڈ سسٹینیبل الوکیشن آف دی یوٹیلائزیشن آف دی نان سیلری بجٹ جو ہمارے پاس ہے اسکول کے بجٹس ہوتے ہیں اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن آف SCLD انٹرونشن، جتنے بھی SCLD کے انٹرونشنس ہو رہے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی کیپیسٹی اینڈ ریسورس انٹیگریٹ پلاننگ اینڈ ڈسٹرکٹ پلاننگ امپلیمنٹیشن کوالٹی ایشورنس تھرو دا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن گروپ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری جو ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں جو ان ڈفرینٹ 8 پروگرامس کے اندر بیسیکلی انگیجڈ ہیں. جیسے 7 پروگرام ہے، پروگرام نمبر 8 ہے. تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ 8 پروگرامز آ گئے اور اس کے اندر یہ باقی جو ہمارے پاس آبجیکٹیوز ہیں. تو اس کے اندر پھر آپریشنل لیول پہ، ٹیکنیکل لیول پہ اور پالیسی لیول پہ ان کی جو ہے امپلیمنٹیشن ہے. جو بھی ڈائریکٹوریٹ ونگس ہیں وہ مین ایکٹیویٹیز کو لیڈ کریں گے. ان کے اینیول ایکشن پلانز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ 2019 میں کیا کرنا تھا، 20 میں کیا کرنا ہے، 30 میں کیا کرنا ہے. اس کے ٹارگیٹس آلریڈی سیٹ ہیں، کتنی یونٹس جو ہے ان کو کتنی بجٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی. تو وہ ان کی کمپلیٹ جو ہے وہ ہوگی. اس کے دے آر باؤنڈ ٹو سبمٹ دی رپورٹ. اس کا ایک آن لائن پورٹل بھی ہے جو اس کے اندر ٹیکنیکل اوورسینگ امپلیمنٹیشن کوآرڈینیشن. تو انہوں نے ایک اچھی سی کوارٹرلی اور اینیولی جو ہے وہ پرفارمنس کے لیے انہوں نے ایک رپورٹنگ سسٹم بنایا ہوا ہے جو RSU نے. باقی پالیسی لیول پہ ہمارے جتنی بھی اسٹیئرنگ کمیٹی منسٹر صاحب ہیں، اوور سائڈ جتنی بھی گائیڈنس اور ان کی کوارٹرلی میٹنگس ہوتی ہیں جو بیسیکلی دے آر گوئنگ ٹو ڈو دس. اچھا جی، یہ اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان اینڈ روڈ میپ کا ایک کمپلیٹ جو ہے وہ ایک ڈیش بورڈ بنایا گیا ہے جس میں ویب سائٹ ہے جس میں ساری چیزیں ہائی لائٹ ہیں کہ اس میں کتنے گولز ہیں، پروگرامس ہیں، KPIs ہیں، کتنے ڈائمینشنس ہیں، کتنے سال کے لیے کتنے آبجیکٹیوز، کتنی ایکٹیویٹیز اور سب ایکٹیویٹیز ہیں. سو یہ ایک کمپلیٹ ماسٹر پلان ہے اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان کے اندر. تو اس کے آپ کاپیز بھی جو ہے RSU کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان دا فارم آف دی انگلش ورژن کے اندر بھی اور سندھی اردو ورژنس کے اندر بھی اس کے اویلیبل ہیں کاپیز. تو وہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کو. اس کے اندر پھر اس کا انٹروڈکشن آ جاتا ہے کہ اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان از این آؤٹ لائن آف سندھ ایجوکیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ہے. تو یہ اس کا کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں، اس کا ویژن ہے، آبجیکٹیوز دیے ہوئے ہیں اوور آل سیکٹر پلان کے. پھر اس کے اندر میسیجز ہیں منسٹر صاحب کے، سیکریٹری اور یہ ساری چیزیں. پھر تھیمیٹک ایریاز جو ہیں جو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ اوور آل چیزیں آ رہی ہیں کہ کتنے جو ہے ہمارے پاس تھیمیٹک ایریاز ہیں اس کے اندر. پھر پروگرامز ہمارے پاس تو یہ 3 پروگرامز ہیں. پھر ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ آبجیکٹیوز وغیرہ، نمبر آف ایکٹیویٹیز ہر ایک کے اندر. اس کے اندر 5 ایکٹیویٹیز ہیں پہلے پروگرام کے اندر. نمبر آف سب ایکٹیویٹیز اس کے اندر 24 ہیں. پروگرام 2 کے اندر جائیں گے تو 4 ایکٹیویٹیز اور جو ہے سب ایکٹیویٹیز 22 ہیں. پروگرام جو ہمارا سیکنڈ ہے. تھرڈ کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ 7 ایکٹیویٹیز ہیں اور 28 جو ہے سب ایکٹیویٹیز ہیں. پھر اسی طرح 7 اس کے اندر میجر ایکٹیویٹیز ہیں اور اسی طرح 5 اس کے اندر ہیں. 8 جو ہے پروفیشنل اس کے اندر جو ہے وہ 8 ہیں. تو پھر اسی طرح 7 کے اندر جو 2 میجر ایکٹیویٹیز ہیں افیکٹو اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر یہ ہمارے KPIs ہیں، رزلٹ آف فریم ورک کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کیا ہوں گے. تو یہ KPIs کے اگر ہم ٹیبل کو دیکھ لیں تو if they have done this then let's see کہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ آلریڈی ہیں. آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اینڈ یو کین گو تھرو دس. تو یہ ساری چیزیں. پھر انٹرونشنز ہیں کہ انٹرونشنز کیا ہیں، یہ اصل میں ان کی KPIs ہیں کہ ہمیں بیس لائن 2019 تک کیا ہونے چاہیے. اوور آل ٹارگیٹس جو سیٹ ہیں وہ یہ آلریڈی گیون ہیں. نمبر آف EC کلاس رومس ہمیں کتنے بنانے ہیں اوور آل. تو ایئر وائز اس کا دیا ہوا ہے. انرولمنٹ کتنی ہمیں ہونی چاہیے. سو دیز آر دی KPIs جو پرسنٹیج آف ٹیچر پارٹیسپیشنس
اسکول لینگویج جو ریٹ ہے ہمارے پاس کرنٹلی، دو لینگویجز کے اندر ہمارے پاس جو ریٹ ہے کرنٹلی انگلش کے اندر بچوں کا وہ 26%، مطلب 7 کر لیں، 27 میتھمیٹکس میں ہے اور 28 جو ہے وہ سائنس کے اندر ہے. تو یہ ہمیں ریشو بیسیکلی یہاں سے بڑھانا ہوگا تاکہ ہم اس کو جو ہے آگے لیڈ کر سکیں. اسی طرح آپ کلاس 8 کے جو بچے ہیں وہ ان کی لینگویج کے اندر جو رزلٹس آ رہی ہیں اسسمنٹ کے تھرو جو آ رہی ہیں 25% ہیں، اور میتھمیٹکس کے ایوریج جو رزلٹس ہیں وہ 25 ہیں، اسی طرح سائنس کے اندر 25 ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں کے پی آئیز ہیں جو آلریڈی ہمیں ٹارگیٹ سیٹس ہیں کہ ہم اینول ٹارگیٹس کس طرح اچیو کرنے اور کتنے کرنے، تو یہ ان کے لیے جو ہے بیس لائنز ہے. سو یہ اوورال جو ہے سندھ ایجوکیشن سیکٹر پلان کا کمپلیٹ ویب سائٹ، ان کا کمپلیٹ ایک ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے، جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے ان کو آئی ڈیز ہیں اور وہ لوگ وہاں سے مینٹین کرتے ہیں اور ان کی رپورٹنگ وہاں پہ بیسیکلی ہو رہی ہے ساری چیزیں. سو دس از آل اباؤٹ اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان اینڈ روڈ میپ. سو اس کو فردر آپ کو اسٹڈی کرنا ہے تو آپ آر ایس یو کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ میں چلے جا کے وہاں سے پبلیکیشنس اور رپورٹس میں جا کے دیکھ لیجیے گا کہیں پہ یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس سیکٹر پلان کی کاپیز ملیں گی، تو آپ لوگ وہاں سے بے شک اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ جو ہے وہ ویو کر سکتے ہیں اس کو. اگر ہم دیکھ لیں تو یہ جو ہے انگلش ورژن میں ہے اور یہ سندھی ورژن میں آپ کے پاس اویلیبل ہے. سو آپ لوگ یہاں سے جو ہے سیکٹر پلان کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پبلیکیشن سے جو اس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں، آر ایس یو کی ویب سائٹ پہ. چلیں جی، جب تک یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں پھر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے فردر دیکھ لیں کہ کتنی بجٹس جو ہے اس کے اندر انگیجڈ ہیں اور کیا ٹارگیٹ سیٹ ہیں. اس کے اندر کمپلیٹ ایکشن پلان 5 سال کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ سیکٹر پلان ہے جو 2024 تک ہے بیسیکلی. اس کو آپ لے کے آئیں تو یہ کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر. سو اٹس اے کمپلیٹ ڈاکومنٹ. اگر ہم اس کے ایکشن پلان پہ آ جائیں تو یہ نیچے جو ہے ایکشن پلان دیا ہوا ہے. ہر ایک ادارے کی اپنی ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں، کن گولز کے اندر کس طرح کام کریں گے. تو دس از آل اباؤٹ کہ ہمارا یہ سیکٹر پلان کے حوالے سے ہے. آئی تھنک یہ ہمارا سیکٹر پلان جو ماسٹر پلان ہے، کوشش کریں مطلب کہ ہے اداروں کے کہ ان گولز کو اور ان پروگرامز کو ہم سکسیزفل امپلیمنٹ کریں. بٹ ڈیو ٹو دا کووڈ سچویشن کی وجہ سے کافی پروگرامز کے اندر یا آبجیکٹیوز کو ہم اس طرح اچیو نہیں کر سکیں. تو آپ لوگ بھی دیکھیں کہ ہم نے گورنمنٹ کی ایکچوئل پرفارمنس کیا ہے اور اس کے اوپر آپ بھی کمنٹ کریں کہ ان کے اوپر پروگرامز کے اندر کس طرح جو ہے کام کیا گیا ہے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ.